ما قبل کے تمام گناہوں کا حج کفارہ ہے، اور اگر کوئی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا تو حدیث میں سخت وعیدیں موجود ہیں۔ حضور کے ایک فرمان کے مطابق جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا، فرمایا وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ حج میری امت کے ضعیف لوگوں کا جہاد ہے۔ صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ 5 سال کے بعد جو حج کی تاکید کتب احادیث میں موجود ہے تو علماء نے اس کو استحباب پر محمول کیا ہے کہ جو غنی ہے، صاحب استطاعت ہے، اس کو چاہیے کہ 5 سال کے بعد وہ حج کرے، لیکن فرض زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ واجب ہوا، اس نے ادا کر لیا تو وجوب اتر گیا، لیکن ویسے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ ہر 5 سال کے بعد کر لے اگر وہ استطاعت رکھتا ہے، چونکہ حج کرنے سے اللہ تعالیٰ غنا عطا فرماتا ہے۔ جب بندہ حج کرے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اس کے رزق میں بھی برکت فرماتا ہے، اس کے دین میں بھی برکت فرماتا ہے۔ ایک حدیث کے لفظ ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ حج کرو غنی ہو جاؤ گے، سفر کرو صحت پاؤ گے۔ تو حج سے غنا ملتا ہے اور سفر سے صحت ملتی ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج کی فرضیت پر دلیل وہ معروف روایت ہے جو آپ نے متعدد مرتبہ علماء سے سماعت کی ہوئی ہوگی کہ حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں حج کے لیے آیا کرو۔ تو ایک شخص نے عرض کی حضور ہر سال آیا کریں؟ آقا کریم خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر پوچھا حضور ہر سال آیا کریں؟ ہر سال حج فرض ہے؟ حضور خاموش رہے، جواب مرحمت نہیں کیا۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر سوال کیا تو آقا کریم نے پھر خاموشی اختیار کی، پھر وقفہ سکوت توڑتے ہوئے فرمایا تم سے پچھلی امتیں نبیوں پر کثرت سوالات کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں۔ لو قلت نعم لواجبت، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو واجب ہی ہو جاتا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کہا اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو واجب ہی ہو جاتا۔ تو حضور کا اختیار فی شریعت سمجھ میں آیا کہ حضور جو کہیں وہی دین ہوتا ہے۔ قرب قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ حضور نے آج سے صدیوں قبل بیان فرما دیا۔ نسائی شریف کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں کچھ لوگ کہیں گے کہ حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا، حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا۔ فرمایا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن جتنے اور علم بھی میرے سینے میں رکھ دیے گئے۔ تو جس کو میں حلال قرار دے دوں وہ ایسی ہے جس طرح اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اور جس کو میں حرام قرار دے دوں وہ ایسے ہی ہے جس طرح اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ چونکہ مصطفیٰ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو مالک کی مرضی ہوتی ہے وہی مصطفیٰ کی بولی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو حضور فرما دے وہی دین ہوتا ہے۔ تو اس نے عرض کی حضور کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آقا کریم فرمایا تم سے پہلی امتیں نبیوں پر کثرت سوالات کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں۔ لو قلت نعم لواجبت، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو واجب ہی ہو جاتا۔ تو زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ حضور نے حج کی فضیلت کے بارے میں بہت کچھ ارشاد فرمایا،
اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ ایک حج ایسا ہے جس سے 3 آدمیوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور وہ حج بدل ہے۔ کوئی اپنے والدین کی طرف سے، اپنے کسی عزیز کی طرف سے کسی کو حج کروائے تو ایک جس نے حج کیا اس کی بخشش ہو گئی، ایک جس نے حج کروایا اس کی بخشش ہو گئی، ایک جس کی طرف سے حج کیا گیا اس کی بخشش ہو گئی۔ تو یہ حج ایسا ہے، ایک حج سے 3 آدمیوں کی مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ حج کا مقصد کیا ہے؟ حج کیوں کیا جاتا ہے؟ اس پر کچھ باتیں میں آج کی اس نشست میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ حج کا بنیادی مقصد اور ہر نیک عمل کا بنیادی مقصد رضائے الہی کا حصول ہے۔ انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے، ہر نیک عمل کا مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ تمہاری قربانی کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دل کا وہ تقوی اللہ کو پہنچتا ہے جس کے لیے تم نے قربانی کی ہے۔ گوشت خود کھا لیتے ہو، خون گلیوں میں بہہ جاتا ہے، کھالیں مدارس میں چلی جاتی ہیں، مختلف تنظیمات لے جاتی ہیں، تو اللہ کو کیا پہنچا؟ تو کہا تمہارے دل کا وہ تقوی ہے، جو خلوص اور للہیت ہے، اللہ کی رضا جوئی کا جو جذبہ ہے، وہ جذبہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ تو ہر نیک عمل کی بنیاد اللہ کی رضا ہے، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل نہ کیا گیا تو وہ عمل نہیں ہے، نیک عمل نہیں ہے۔ اور صرف ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے، ورنہ انسان جو نیکیاں کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، کسی کو شرک نہیں کہا گیا، ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ جب اللہ کے علاوہ بندہ کسی اور کے لیے نیک عمل کرتا ہے تو وہ نیک عمل نہیں ہوتے، اس کو شرک اصغر کہا گیا۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرمائے گا کہ جن کے لیے تم نے یہ عمل کیے تھے ان سے اس کا اجر لے لو، میرے لیے تو تم نے کیے نہیں تھے، جن کے لیے کیے تھے ان سے ان کا اجر لو۔ تو اب کوئی وہاں اجر دینے کی صلاحیت بلا کیسے رکھتا ہوگا؟ تو جب بھی انسان نیک عمل کرے تو بنیادی فلسفہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اور انما الاعمال بالنیات، یہاں بھی یہی مراد ہے کہ اعمال کا دار و مدار حسن نیت پر ہے، خلوص پر ہے۔ تو حج کا بھی باقی اعمال کی طرح پہلا بنیادی مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ حج کا دوسرا مقصد، حج مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے۔ اسلام نے ایک نظام دیا، محلے کی سطح پہ مسلمانوں کا اجتماع نماز با جماعت ہے، علاقے کی سطح پہ مسلمانوں کا اجتماع جمعۃ المبارک ہے، شہر کی سطح پر مسلمانوں کا اجتماع عیدین ہے، اور عالمی اجتماع حج ہے۔ یہ ترتیب ہے اسلامی نظم کی اور اسلامی اجتماعیت کی۔ حج مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے، اور عرفات کی حاضری حج کے بنیادی اراکین میں سے ایک رکن ہے کہ چاہے چند لمحوں کے لیے عرفات میں آپ جائیں تو پھر حج ہوگا، اگر عرفات کی حاضری نہ ہو سکی تو حج ادا نہیں ہوگا۔ تو عرفات کے اندر یوم حج کو خطبہ دیا جاتا ہے جس کا سننا مسنون ہے۔ تو خطبہ حج کے اندر مسلمانوں کے عالمی اجتماع کو امام حج، امیر حج کا منصب ہے کہ جو مسائل درپیش ہیں ان مسائل کی روشنی کے اندر ان کی رہنمائی کرے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حج ہمارے سامنے ہے۔ اس وقت جو حالت ہے مسلمانوں کی وہ کسی سے مخفی نہیں، اور حج کے موقع پہ چاہیے تو یہ کہ امیر حج پورا سال محنت کرے، اپنی ٹیمیں مختلف علاقوں میں بھیج کر تجزیہ کرے کہ مسلمان اس وقت پوری دنیا سے پیچھے کیوں رہ گئے ہیں، اور جو سازشیں کرنے والے اہل اسلام کو ہر وقت ظلم و جبر کی چکی میں پیس رہے ہیں تو ان سے چھٹکارا کیوں کر ممکن ہے۔ تو وہ پوری دنیا کے آئے ہوئے نمائندوں کو پورے سال کا لائحہ عمل دے کہ تم نے اپنے اپنے علاقوں میں جا کے یہ کرنا ہے اور اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ پھر پورا سال اس کی نگرانی ہوتی رہے،
اور سال کے بعد تجزیہ کیا جائے کہ کمی بیشی کیا ہے، کتنے فوائد ہوئے اور کہاں تک ہم نے اپنا ہدف حاصل کیا، اور ترمیم و تنسیق کے ساتھ نیا منصوبہ، نیا لاہ عمل لوگوں کے سامنے رکھا جائے، اور دنیا کے کونے کونے سے آئے لوگ حرم کے اس تحفے کو اپنے ساتھ لے جائیں اور پوری دنیا پر پھیلا دیں۔ جب سے برٹش گورنمنٹ کی نوآبادیاتی وزارت کے جاسوسوں نے سلطنت عثمانیہ کو توڑا اور اسلام کی اجتماعیت پر چرکا لگایا، تو اسلام کا یہ جو نظام ہے یہ کافی حد تک کمزور پڑ گیا۔ علامہ اقبال پھوٹ پھوٹ کے روئے تھے، دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ یہ ایک الگ دکھڑا ہے، الگ کہانی ہے کہ مسٹر ہیمفر کس طرح یہاں داخل ہوا اور کس طرح سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے اس نے کن کن لوگوں کو خریدا، کیا کیا ہوا، اور پیچھے کون کون سے جبہ و دستار والے لوگ تھے، اور پھر خلافت کی رہی صحیح جو ساکھ موجود تھی وہ ساکھ بھی ختم کر دی گئی۔ ورنہ یہ حال اس وقت جو امہ کا ہو رہا ہے، اگر سلطنت عثمانیہ موجود ہوتی تو جو بھی حالت تھی کم از کم یہ حالت اس وقت امہ کی نہ ہوتی۔ تو یہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ ایسا کیا گیا، اور اس وقت ہم پوری دنیا میں 56 ملکوں میں اور مختلف گروہوں، زبانوں، نسلوں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہماری طاقت یکجا نہیں ہو پا رہی، اور اتنی کثرت کے باوجود ہمیں ویٹو کا حق بھی حاصل نہیں، اور دنیا میں جس کار مذلت میں ہم گرے ہیں العیاذ باللہ، اسی کشتی کو ہے خوف تلاطم صد حیف، منہ موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے۔ ہم تو 313 ہو کے جبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے، اور آپ 1 ارب سے متجاوز، لیکن ہماری جو حالت ہے وہ کسی سے بھی مخفی نہیں۔ کابل میں، کندھار میں، تکریت میں، موصل میں، بغداد میں، القدس میں، کشمیر میں، آذربائیجان میں، بوسینیا میں، کسووا میں، جہاں بھی دیکھے مسلمانوں کا ہی خون بکھرا ہوا ہے، اور گوانٹا ناموبے کی جیلوں کے اندر، اس سردی کے اندر ان مظلوموں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے کہ لہجہ پھٹتا ہے، دل زخمی ہوتا ہے۔ حج کا اجتماع مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے، اور اجتماع کے موقع پہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو وہ چیز دینی چاہیے تھی جس سے وہ دوبارہ عروج کی طرف سفر کرنا شروع کر دیں۔ اقبال علیہ الرحمہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، وہ کہتے ہیں اقبال کوئی پوچھے یہ زائرین حرم سے، اقبال کوئی پوچھے یہ زائرین حرم سے، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ اور نہیں؟ کہ جو بھی جاتا ہے آب زمزم لا کے ہمیں پلاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں وہاں سے جو نور لے کر آئے ہو، جو پیغام لے کر آئے ہو، وہ پیغام بھی تو ہمیں دو نا۔ کھجوریں اور آب زمزم ہمیں پلا دیتے ہو، حرم کا اور بھی تحفہ ہے جو لینے کے لیے تم وہاں گئے تھے۔ تو یہ بنیادی ایک مقصد ہے کہ مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے، اور عالمی لیول کے جو مسلمانوں کے مسائل ہیں، میں یہاں گفتگو کروں یا میں عملی طور پہ کوشش کروں، اس سے کچھ بہتری تو آ سکتی ہے، لیکن عالمی مسائل کا حل وہاں سے ہے۔ اور اگر عرب اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور جرأت اور پامردی کا مظاہرہ کریں اور دن رات ایک کر دیں اور منصوبہ بندی کریں اور حج کے موقع پہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، تو مسلم امہ پھر متحد ہو سکتی ہے، اور وہ خواب جو کہ اسلام کی نشت ثانیہ کا خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ تو یہ حج کا دوسرا بنیادی مقصد تھا کہ مسلمانوں کو عالمی اجتماع دیا گیا ہے۔ اجتماع کرنے کے لیے کئی کچھ کیا جاتا ہے، لیکن اس اجتماع کے لیے اللہ نے لوگوں کے دل میں کشش پیدا فرما دی۔ جب کوہ ابو قبیس پہ چڑھ کے جناب ابراہیم کو آواز دینے کے لیے کہا گیا تو عرض کی مالک میری نحیف و نزار آواز کہاں پہنچے گی؟ کہا ہے ابراہیم علیہ السلام آواز دینا تیرا کام، اس کو لوگوں تک پہنچا دینا یہ ہمارا کام ہے۔ اور پھر ماں کے شکم میں اور باپ کی سلب کے اندر تک اس آواز کو پہنچا دیا گیا، اور جس نے اس آواز کو سنا آج لبیک لبیک کہتا ہوا شوق و مستی میں دوڑتا ہوا حرم کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے، اس کے جو فوائد تھے عالمی اجتماع کے کاش کہ وہ حاصل کیے جاتے۔ تیسرا مقصد حج کا مساوات کا عملی اظہار۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم
مساوات ہے کہ سب لوگ برابر ہیں، رنگ و نسل کی بنیاد پر، دولت، افراد کی کثرت کی بنیاد پر کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں دی جا سکتی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ تقوی کا نور اپنے سینے میں رکھتا ہے وہ زیادہ عزت والا ہے۔ یہ اسلام کا وہ بنیادی درس اور سبق ہے کہ جس سے شکستہ دل لوگ، درماندہ لوگ، غریب طبقہ، غلام لوگ اسلام کی طرف ان کا میلان ہوا اور کھنچے چلے آئے، ان کو ان کے حقوق اسلام نے دیے۔ آج حقوق نسواں کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ میں نے پچھلے دنوں کے اندر ہمدرد حال کے اندر ایک فورم پہ کہا تھا کہ دنیا کے بڑے بڑے دانشور اور دنیا کے بڑے بڑے مذاہب اور مغرب جو آج عورتوں کو حقوق دینے کی بات کرتا ہے، اگر تاریخ میں ہم تاریخ کے جھونکوں سے جھانک کے دیکھیں تو یہ تو عورت کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ افلاطون کا فلسفہ پڑھیں، وہ کہتا ہے یہ از قبیل جن سے انسان ہی نہیں، انسان کی ضرورت خدمت اور کفالت کے لیے پیدا کی گئی ہے، ہم شکل بھی انسان کی ہے، انسان نہیں ہے۔ اور کسی نے کہا کہ یہ بدی کا سر چشمہ ہے، کسی نے اس کو اللہ کے قرب کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ گردانا، اور کسی مذہب نے اس کے قتل کو جائز قرار دیا۔ یونانیوں کا فلسفہ پڑھ لیں، عیسائی دنیا آج جو دعوے کرتی ہے عورتوں کو حقوق دینے کی، 90,000 عورتوں کو عیسائی دنیا نے زندہ جلایا ہے۔ ان کی تاریخ بڑی شرمناک ہے۔ تو کس نے حقوق دیے عورت کو؟ کون عورت کے حقوق کا محافظ ہے؟ دنیا والے تو عورت کے وجود کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہ بر صغیر پاک و ہند، ابن بطوطہ جب یہاں آیا تو کس بات سے بے ہوش ہوا تھا؟ اس نے ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص فوت ہو گیا، اس کی بیوی کو ابھارا گیا کہ تیرا خامد مر گیا، جیون ساتھی پتی مر گیا، اب تو نے جی کے کیا لینا ہے؟ تیری وفا کا تقاضا یہ ہے کہ تو بھی اس جلتے ہوئے شعلوں میں چھلانگ لگا دے، تو خامد کی اگر وفادار ہے تو اس کو بھڑکا کر اس آگ کے اندر چھلانگ لگانے کے لیے تیار کیا گیا، اور جب اس نے جوش میں آ کے چھلانگ لگائی، اس کی چیخیں جب فضاؤں میں بلند ہوئی تو معروف سے ابن بطوطہ بے ہوش ہو گیا اور اپنے گھوڑے سے گر پڑنے لگا، اور لوگوں نے بڑھ کے تھاما۔ رسم ستی کے نام سے بر صغیر کے اندر عورتوں کو خامدوں کے ساتھ زندہ جلایا جاتا تھا، اور عربوں کی تاریخ آپ جانتے ہیں کہ وہ تو بیٹی کے وجود کو برداشت نہیں کرتے۔ حق دینا تو بات کی بات ہے، وہ تو وجود کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ اگر کسی کے ہاں بیٹی جنم لے لیتی اس کا منہ کالا ہو جاتا، یہ قرآن نے بتلایا۔ آبرو بچانے کا ایک ہی طریقہ کہ وہ بیٹی کو زندہ درگور کر دے، اگر ایسا نہیں کرتا تو معاشرے میں معزز نہیں سمجھا جاتا۔ اپنی بیٹی کے لیے آج میں اور آپ محبت بھرے جملے بولتے ہیں، بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کرتا ہے، اور فیکٹری کے اندر بھائی اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے۔ یہ بھائی تو قتل کرتا تھا بہن کو کہ کل کوئی میرا بہنوئی نہ ہو، یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا کہ میں کسی بیٹی کا باپ نہ کہلاؤں۔ تو باپ کے دل میں بیٹی کی یہ محبت، بھائی کے دل میں بہن کا یہ پیار کہ وہ اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، اور جب گھر سے بیٹی رخصت ہوتی ہے تو باپ بھی پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے، اور بھائیوں کے آنسو بھی خشک نہیں ہوتے۔ یہ تو قاتل تھے بیٹیوں کے اور بہنوں کے لیے، ان کے دل میں یہ گداز اور نرمی اور محبت کس نے ڈالی؟ آمنہ کے لال کا یہ عطیہ ہے۔ سجدہ شکر ادا کرتی رہیں ساری زندگی بھی عورتیں، تو وہ حق شکر ادا نہیں کر سکتی۔ ان کے تو وجود کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا، ان کے وجود کو عزت بخشی تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشی۔ آج عورتیں بھنگڑے ڈال رہی ہیں کہ ہمارے حقوق کا تحفظ کیا گیا، اور اگر اس کی آبرو بھی لٹتی ہے بالجبر تو مقدمہ بھی درج نہیں ہوتا، پہلے سیشن جج کے پاس اسے جانا ہوگا، استغاثہ پیش کرنا ہوگا، پیچیدگیاں ہیں، قانونی معاملات ہیں۔ یہ تو آنکھیں کھلیں گی اس وقت جب ان کے ساتھ
جو ہے وہ عملی سلوک ہوا. تو آج یہ بنگڑے اور آج یہ خوشیاں کہ ہمیں تحفظ دے دیا گیا، یہ عورتوں کے تحفظ کا بل نہیں ہے، عورتوں کی تذلیل کا بل ہے. عورتوں کو تحفظ اسلام نے دیا ہے. جس ماں کو ترکے میں بانٹتے تھے اس کے قدموں میں جنت ڈال دی، کہا تیری جنت اس ماں کے قدموں تلے. اور یہ شرطیں لگائی کہ ماں قاریہ قرآن ہے یا حافظ قرآن ہے یا رابعہ بصری ہے وقت کی تیری ماں، تو پھر اس کے قدموں تلے جنت ہے. اپلے تھاپتی ہوئی ماں کے قدموں تلے بھی بیٹے کی جنت رکھ دی گئی. بہن کو عزت کی مسکن پہ بٹھا دیا گیا، بیٹی کو باپ کے لیے دل کی دھڑکن بنا دیا گیا، آنکھوں کا نور اور چین بنا دیا گیا، گھر کی زینت بنا دی گئی. اور بیوی جس کو پاؤں کا جوتا خیال کیا جاتا تھا اس کو محبوبہ بنا کے خامد کے لیے محبتوں کے گوشے اس کے سینے کے اندر رکھے گئے. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی، لوگوں کے لیے عملی نمونہ چھوڑا. کسی کو حمیرہ کہہ کے پکار رہے ہیں، کسی کی فوتگی کے بعد جانور ذبح کر کے ان کی سہیلیوں کے گھر میں گوشت بھیج رہے ہیں تاکہ ان کی روح کو آسودگی ہو. حضرت فاطمہ تو زہرا فرماتی ہیں کہ جب میری والدہ کا وقت آخر آیا تو حضور کی خدمت میں میری ماں نے مجھے بھیجا کہ جاؤ حضور سے کہو کہ مجھے اپنی چادر رحمت دے دیں. میں حاضر ہوئی، عرض کی. حضور نے کہا کہ بیٹا اپنی ماں سے پوچھو نا چادر کیا کرنی ہے. میں پوچھنے آئی تو حضور بھی پیچھے آ گئے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے عرض کی حضور میں اس لیے چادر مانگی ہے کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے میرا وقت آخر آ گیا. میری آرزو یہ ہے کہ اس چادر میں مجھے کفن دیا جائے. اب سنیے حضور کے لفظ. عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والے اس بلندی پہ سوچ بھی نہیں سکتے. جب حضور کی زوجہ محترمہ نے چادر مانگی تو آقا کریم کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے اور پھر فرمایا اے خدیجہ تو نے تو چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لا آتیتک، اگر تو میری جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی پیش کر دیتا.